نازل فرماتا۔ اچھا پھر آقا فرماتے ومن صلی علی مئتن، جس نے مجھ پر 100 بار درود پاک پڑھا، صلی اللہ علیہ الفا، رب کریم اس پر 1000 مرتبہ رحمتیں نازل فرماتا۔ اب بات کیا سمجھ آئی کہ ایک درود پڑھیں تو 10 رحمتیں، 10 پڑھیں تو 100 رحمتیں، 100 پڑھیں تو 1000 رحمتیں۔ اب تک تو ملٹیپلیکیشن چل رہا ہے، ایک کا 10، مگر اب حدیث پاک کا جو اگلا جز ہے نا وہ بڑا ایمان افروز۔ آقا فرماتے ومن صلی علی الفا، جس نے مجھ پر 1000 مرتبہ درود پاک پڑھا، زاحمت کتفہ کتفی علی باب الجنہ، آقا کہتے ہیں جنت کے دروازے پر اس کا کاندھا میرے کاندھے سے ٹچ ہو رہا ہوگا۔ ذرا غور کیجئے، کاندھے سے کاندھا صف میں ہم اعلان کرتے ہیں کہ صفے درست کر لیجئے، کاندھے سے کاندھا ملا لیجئے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ جس کا کاندھا کسی کے کاندھے سے ٹچ ہو رہا ہے بالکل برابر میں اسی کے کھڑا ہے۔ یعنی گویا آقا یہ بشارت سنا رہے ہیں کہ جو 1000 بار درود پاک پڑھ لے، نبی پاک فرماتے ہیں جنت کے دروازے پر اس کا کاندھا میرے کاندھے سے چھو رہا ہوگا۔ کتنی دیر لگتی ہے 1000 بار درود پڑھنے میں؟ فضول باتوں کے لیے بڑا ٹائم ہے، موبائل فون کے لیے ہمارے پاس گھنٹوں ہیں۔ اگر وقت نکالیں اور درود پڑھنا شروع کر دیں تو نہ جانے کتنے درود ہم پڑھ سکتے ہیں۔ آئیے محبت کے ساتھ نیت بھی کریں کہ انشاءاللہ آئندہ کثرت سے درود پڑھیں گے، اور یہ بھی نیت کریں کہ انشاءاللہ اب روزانہ کم از کم 313 مرتبہ درود پاک پڑھیں گے۔ محبت کے ساتھ با آواز بلند درود پاک پڑھ لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج کس موضوع پر ہم نے مدنی پھول لینے ہیں؟ سبحان اللہ، نبی پاک علیہ السلام کی ذات بابرکت ذات ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کے فضائل و برکات کا کیا کہنا، آقا کے کمالات کا کیا کہنا۔ نبی پاک تو خود سرتاپا با کمال ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت لکھتے ہیں نا، سرتابہ قدم ہے تنے سلطان زمن پھول، سرتابہ قدم ہے تنے سلطان زمن پھول، تن کا بھی ہمارے تو ہلائے نہیں ہلتا، آقا تم چاہو تو ہو جائے ابھی کوہ مہن پھول۔ نبی پاک علیہ السلام وہ عظیم ہستی ہیں، یاد رہے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہر نبی کو رب عز و جل نے معجزہ عطا فرمایا، اور میرے آقا وہ ہیں کہ جن کو تمام انبیاء کے معجزات کا مجموعہ، کم و بیش 1,24,000 پیغمبر آئے نا، تو گویا 1,24,000 کم و بیش انبیاء کو جتنے معجزات رب نے دیے، نبی پاک علیہ السلام کو ان تمام کے معجزات کا مجموعہ ٹوٹل عطا فرمایا۔ اور دوبارہ غور سے سنیے گا، صرف تمام انبیاء کو جتنے معجزے عطا کیے وہی نہیں، بلکہ خود نبی پاک کو اس کے علاوہ ایکسکلوسیو خصوصی طور پر جن کو علماء خصائص کبریٰ لکھتے ہیں وہ کمالات بھی عطا فرمائے جو دنیا میں کسی اور کو نہیں دیے۔ ٹھیک ہے، اچھا نبی پاک علیہ السلام کے معجزات کتنے؟ ہم ساری زندگی بیان کرتے رہیں بات پوری نہیں ہو سکتی۔ پیارے آقا علیہ السلام وہ عظیم ہستی ہیں کہ زمین پر کھڑے ہو کر اشارہ کریں تو چاند 2 ٹکڑے ہو جائے، دعا فرمائیں تو سورج واپس پلٹ آئے، کنکریاں کلمہ پڑھنے لگ جائیں، درختوں کو اشارہ کریں تو درخت چلنے لگ جائیں۔ نبی پاک اپنی مبارک انگلیوں کو صحابہ کرام کے برتن میں ڈالیں تو برتن میں فوارے جاری ہو جائیں، اور 1500 کے قریب صحابہ پانی بھی پئیں، وضو بھی کریں اور سیراب بھی ہو جائیں۔ تو کس کس کمال کی بات کی جائے، کس کس معجزے کی بات کی جائے۔ لیکن میرے بیچ اسلامی بھائیوں جو بڑی خوبصورت بات علماء نے تحریر کی اپنی کتابوں میں، اور بڑی امپورٹنٹ بات ہے، وہ یہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کو اللہ عز و جل نے جتنے معجزات سے نوازا وہ بے شمار ہیں، لیکن یہ سارے معجزات سوائے 2 معجزات کے یہ نبی پاک کے کیلیبر اور مرتبے کے مطابق نہیں ہیں۔ یعنی کوئی شخص کوئی بڑا اسپیشل کام کر کے آئے، بڑا کمال کا کام کر کے آئے، اور کوئی کہے یار اس نے بڑا کمال کا کام کیا ہے، تو دوسرا کہے کہ بھائی یہ اتنا قابل آدمی ہے کہ اس کے لیے بڑی معمولی سی بات ہے، اس کے تو بائیں ہاتھ کا کھیل ہے۔ ہم کہتے ہیں نا کبھی کہ اس کے لیے کوئی بڑا کام نہیں ہے۔ یہ نبی پاک جو رب کے حبیب ہیں، یاد رکھیے
جتنے یہ معجزات میں نے بیان کیے، پتھر کو کلمہ پڑھا دینا، سورج کو دعا کر کے پلٹا دینا، چاند کو 2 ٹکڑے کر دینا، ٹوٹی پنڈلیاں جوڑ دینا، آنکھ باہر آئے تو نبی پاک لعاب دہن لگائیں، حضرت ابو قتادہ کی آنکھ لگائیں تو حضرت ابو قتادہ کہیں پہلی آنکھ سے زیادہ یہ والی آنکھ دیکھنے لگ گئی ہے۔ ایسے بہت سارے کمالات، علماء کہتے ہیں سارے نارمل ہیں، صرف 2 معجزات ایسے ہیں جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتبے اور منزلت کے مطابق ہیں۔ اور وہ 2 معجزات کون سے ہیں؟ پہلا معجزہ وہ معجزہ ہے معراج کی شب، رب عز و جل نے اپنے محبوب کو اپنا دیدار کرایا۔ سارے عالم میں یاد رکھیے گا، پوری کائنات میں کوئی اور نہیں ہے جس نے رب کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو۔ رب نے اپنے حبیب کو یہ کمال، یہ اعجاز دیا کہ محبوب کریم کو اپنے پاس بلایا اور اپنا دیدار کروایا۔ اچھا، دنیا میں سب سے بڑا غیب کیا ہے؟ بڑی خوبصورت بات ہے، غیب کہتے ہیں چھپی ہوئی چیز کو، the biggest unseen، biggest سب سے بڑا غیب کیا ہے؟ وہ اللہ عز و جل کی ذات ہے۔ اللہ کو کسی نے نہیں دیکھا نا ساری دنیا میں، سب سے بڑا غیب خود رب ہے۔ تو اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کہ جب رب عز و جل نے اپنے حبیب کو اپنا ہی دیدار کروا دیا، سب سے بڑا غیب دکھا دیا، تو پھر کوئی اور غیب کیوں چھپانا ہے؟ یہ سوال ہوتا ہے کہ علم غیب ہے کہ نہیں؟ اعلیٰ حضرت نے تو بات ہی مکا دی، فرماتے ہیں اور کوئی غیب کیا، تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ تو رب عز و جل نے اپنا ہی جلوہ اپنے محبوب کو دکھا دیا۔ اور ذرا فرق دیکھیے گا کلیم و حبیب کا۔ حضرت موسیٰ کیا ہے؟ کلیم اللہ ہے۔ کیا ہے؟ کلیم کہتے ہیں بات کرنے والا، کلام کرنے والا۔ آپ کو یہ شرف ملا کہ آپ کوہ طور پر جاتے تھے اور رب عز و جل سے ہم کلام ہوتے تھے، بات کرتے تھے۔ اب حضرت موسیٰ کے دل میں بھی یہ خواہش جاگی کہ جس رب سے کلام کی سعادت ملتی ہے اس رب کا دیدار بھی کیا جائے۔ عرض کی مولا میں تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں، التجا کی کہ مولا میں تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ ارشاد باری ہوتا ہے لن ترانی، اے موسیٰ تم ہمیں نہیں دیکھ سکتے، اے موسیٰ تم نہیں دیکھ سکتے ہمارا جلوہ۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ اس طرح ارشاد فرمایا، اے موسیٰ کوہ طور کو دیکھو، اور وہاں رب عز و جل نے اپنے نور کی تجلی نازل فرمائی۔ حضرت موسیٰ اس تجلی کو دیکھ نہ سکے، تاب نہ لا سکے اور بے ہوش ہو گئے، ہوش میں نہ رہے۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں ذرا غور کیجئے، فرق دیکھیے گا کلیم اور حبیب کا۔ حضرت موسیٰ خود کہہ رہے ہیں مولا جلوہ دیکھنا ہے، ارشاد ہوتا ہے لن ترانی، اور حبیب کو بلایا جا رہا ہے جبریل امین کے ذریعے کہ اے حبیب رب مشتاق ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے گویا بلاوا آ رہا ہے دیدار کروانے کے لیے۔ فرق دیکھیے۔ اور اعلیٰ حضرت اسی بات کو اپنے ہم صلاۃ و سلام میں بھی یہ شعر پڑھتے ہیں نا، اس کی تضمین بڑی خوبصورت ہے۔ شاعر لکھتے ہیں فرق مطلوب و طالب کا دیکھے کوئی، فرق مطلوب و طالب کا دیکھے کوئی، قصہ طور و معراج سمجھے کوئی۔ What is the difference؟ قصہ طور و معراج سمجھے کوئی بے ہوش جلووں میں گم ہے کوئی۔ حضرت موسیٰ تو بے ہوش ہے نا، کوئی بے ہوش جلووں میں گم ہے کوئی، کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام۔ تو نبی پاک علیہ السلام کو معراج کی شب یہ اعزاز دیا گیا جو کسی اور کو زمانے میں نہیں ملا، کہ رب عز و جل نے اپنا دیدار کروایا۔ اور کس شان سے بلایا؟ جنتی سواری براق بھی آتی ہے، جبریل امین بھی آتے ہیں، نبی پاک سے بارگاہ میں التجا کرتے ہیں اور بلایا جاتا ہے۔ اعلیٰ حضرت اپنے ایک اور شعر میں لکھتے ہیں نا، تبارک اللہ شان تیری تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، کہیں تو وہ جوش لن ترانی، کہیں تقاضے وصال کے تھے، کہ کہیں تو منع کیا جا رہا ہے اور کہیں خود بلایا جا رہا ہے۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت اسی سفر معراج کی بات کرتے ہوئے چاند سے بڑی پیاری بات کرتے ہیں، فرماتے ہیں چاند تو بڑا خوبصورت ہے مگر تیرے چہرے پر ایک داغ بھی ہے۔ آپ نے بھی دیکھا ہوگا چاند جب 14ویں کا چاند ہو تو اس پہ ایک داغ ہوتا ہے جو اس کی خوبصورتی میں تھوڑا سا یوں سمجھے اسے متاثر کرتا ہے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں چاند تجھ سے غلطی ہو گئی، نبی پاک معراج کی رات تیرے پاس سے ہی تو گزرے تھے، آسمانوں پر آئے تھے نا، تیرے پاس ہی سے تو گزرے تھے،
تھوڑی سی نبی پاک کے قدموں سے لگی ہوئی خاک اٹھا کر اپنے چہرے پر مل لیتا تیرے داغ بھی دھل جاتے ہیں۔ ابھی تو میں نے اس شعر کا مطلب بتایا، اب شعر کو سنو تو ایمان تازہ ہو جائے گا۔ کیا لکھتے ہیں؟ ستم کیا کیسی مت کٹی تھی، کمر وہ خاک ان کے رہ گزر کی، ستم کیا کیسی مت کٹی تھی، کمر وہ خاک ان کے رہ گزر کی، اٹھا نہ لایا کہ ملتے ملتے یہ داغ سب دیکھنا مٹے تھے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں یہ جو ستاروں کو دیکھ رہے ہو نا، اس کی ٹمٹماہٹ، عاشق ہوتا ہے نا اس کو ہر خوبصورتی میں نبی کی یاد آتی ہے۔ کہتے ہیں جو ستارے چمک رہے ہیں یہ ایسے نہیں چمک رہے۔ نبی پاک کو جب معراج کی رات دولہا بنایا جا رہا تھا، اس رات جو غسل دیا گیا اور اس غسل مبارک کے جو قطرے ٹپک رہے تھے، تاروں نے اپنے کٹوروں میں ان قطروں کو سنبھال لیا ہے۔ یہ اسی کی چمک دمک ہے۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں وہی تو اب تک چھلک رہا ہے، وہی تو جو بن ٹپک رہا ہے، نہانے میں جو گرا تھا پانی کٹورے تاروں نے بھر لیے تھے۔ اچھا نبی پاک کے جب مبارک تلووں کو غسل دیا گیا، تلووں کا جو دھون تھا اس کا کیا بنا؟ اعلیٰ حضرت سے پوچھو۔ لکھتے ہیں بچا جو تلووں کا ان کے دھون، بنا وہ جنت کا رنگ و روغن، بچا جو تلووں کا ان کے دھون، بنا وہ جنت کا رنگ و روغن، جنہوں نے دولہا کی پائی اترن وہ پھول گلزار نور کے تھے۔ تو بہرحال معراج کی شب میرے نبی علیہ السلام کو وہ معجزہ عطا کیا گیا جو کسی کو نہیں ملا مرتبہ۔ رب عز و جل نے اپنے حبیب کو اپنا جلوہ دکھایا۔ ٹھیک ہے، اب آتے ہیں اور بڑے معجزے کی بات، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ اعظم المعجزات ہے، the biggest miracle، سب سے بڑا معجزہ۔ اور مزید کمال کی بات یہ ہے کہ باقی معجزے تو ہم دیکھ نہیں سکے نا، نہ ہم نے سورج کا پلٹنا دیکھا، نہ چاند کا 2 ٹکڑے ہونا دیکھا، نہ نبی پاک کے جھولے میں آقا کا انگلی کے اشارے سے چاند کھلونا بنانا دیکھا، نہ ہم نے وہ پیالہ دیکھا کہ جس پیالے سے 70 صحابہ نے دودھ پی لیا، پیالہ پھر بھی بھرا رہا۔ ہم نے تو یہ سارے واقعات سنے ہیں، اور سنتے ہیں تو ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ تو اب جس معجزے کی میں بات کرنے جا رہا ہوں وہ آج بھی ہمارے ساتھ موجود ہے، ہم آج بھی اسے محسوس کر سکتے ہیں، ہم آج بھی اس کی برکتیں لے سکتے ہیں، اور وہ سب سے بڑا معجزہ ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ قرآن مجید، فرقان حمید۔ یہ وہ معجزہ ہے، میرے آقا علیہ السلام کو رب عز و جل نے وہ کتاب عطا فرمائی، کسی اور کو نہیں ملی، اور اس کی حفاظت کا انتظام کیسا کیا؟ آج 1450 سال کے قریب وقت گزر چکا ہے، زبر زیر پیش کا فرق بھی نہیں آیا۔ اس کتاب میں زبر زیر پیش کا بھی فرق نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ نبی پاک علیہ السلام کہ اس کمال کو دیکھیے، اس کتاب کے کمال کو دیکھیے کہ آج دنیا میں کوئی ایک کتاب بندہ پڑھ لے، 2 بار پڑھ لے، 3 بار پڑھ لے، ٹھیک ہے، تو جب 2-3 بار بھی پڑھ لیں تو بندہ بور ہو جاتا ہے، کہتا ہے 4 بار پڑھ لی کتاب، اب لائبریری میں رکھ دو۔ قرآن کا کمال یہ ہے 1000 بار پڑھیں، ہر بار نیا لطف دیتا ہے۔ جس کو سمجھ نہیں آتا، اچھا پڑھنے والا مل جائے، وہ تلاوت کرتا رہے، سننے والے کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ اللہ نے حفاظت کا انتظام کیسا کیا کہ 5-6 سال کا بچہ جس کی مادری زبان اردو، میمنی، پنجابی، کوئی اور زبان ہوتی ہے، مگر وہ عربی کا قرآن پورا یاد کر لیتا ہے۔ یہ قرآن کا اعجاز ہے، اور یہ قرآن ہمارے درمیان ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کا یہ معجزہ بھی ہے، ہم پر ہمارے لیے تحفہ بھی ہے۔ مگر سوال یہ ہے کہ ہم اس قرآن سے کتنی محبت کرتے ہیں، ہم اس قرآن کو کتنا پڑھتے ہیں، اس سے کتنی برکتیں حاصل کرتے ہیں۔ اے میرے بیچے اسلامی بھائیوں، کیا ہمیں معلوم ہے کہ قرآن میں ہمارے لیے کیا کیا موجود ہے؟
کیسے کیسے واقعات ہیں پچھلی قوموں کے، کیسے کیسے امیزنگ ہسٹوریکل ایونٹ ہیں۔ آج لوگ ڈائجسٹ پڑھتے ہیں، ناول پڑھتے ہیں، کہانیاں پڑھتے ہیں جس میں بعض اوقات غلط باتیں بھی لکھی ہوتی ہیں، پڑھنے کا کوئی ثواب بھی نہیں۔ قرآن پڑھیں تو قرآن کے قصے اتنے اعلیٰ ہیں کہ پڑھیں تو نبیوں کی باتیں پتہ چلیں اور حیرت ناک کہانیاں بھی ہوں، اور پڑھتے جائیں اور ثواب کماتے بھی جائیں۔ لیکن قرآن سے ہم دور ہیں۔ ہمارے علماء نے ہمارے لیے آسانی بھی تو کر دی نا، ترجمہ بھی کر دیا آسان اردو میں، تفسیریں بھی لکھ دی، مگر پھر بھی ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے۔ اے میلاد منانے والوں، غوث پاک کی 11ویں منانے والوں، میں آپ سب کو جو غوث پاک کے محبین بیٹھے، غوث اعظم کو قرآن سے کتنی محبت تھی، 15 سال تک روزانہ غوث پاک نے ایک قرآن پاک ختم کیا، ہر روز ایک قرآن۔ اور قادری کہلانے والا، 11ویں منانے والا پورا سال قرآن ختم نہ کرے۔ تو اے نبی پاک کے چاہنے والوں، 11ویں منانے والوں، ہم کتنا قرآن پڑھتے ہیں؟ اور میں آج قرآن پاک کا ایک واقعہ بھی آپ کے لیے لے کر آیا ہوں۔ یہ ایک واقعہ ہے، ورنہ قرآن میں جا بجا ایسے ایسے واقعات ہیں کہ عقلیں حیران ہو جاتی ہیں۔ قرآن میں کئی واقعات تو وہ ہیں میرے میٹھے اسلامی بھائیوں جو پچھلی قوموں کے واقعات ہیں، پچھلی قوموں کے جو عذاب ان پر نازل ہوئے، انہوں نے غلطیاں کی، وہ تمام چیزیں اللہ نے کھول کھول کر ہمارے لیے بیان فرمائی تاکہ ہم وہ غلطیاں نہ کریں اور درس حاصل کریں۔